آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے؟ پاکستان کے لیے تو ہمیشہ سے ہی تھا. ایک ہی جگہ پہ نقصان کیا ہے یہ جو یوتھی ہے اور یہ جو سارے ایکٹیو سلیپر سیلز جو سوشل میڈیا پہ ہیں جو دماغ سازی کرتے ہیں، جب انہوں نے ان کو کیچ کیا نا وہاں پر ہمارا نقصان. سلیمہ خان کے بچوں کے ساتھ ان کے روابط تھے اور ان کو جس طرح پکڑا اور سارا پتہ لگ گیا. یہ ڈارک ویب کے ساتھ چیٹس لیک ہوئی. ڈارک ویب کے اوپر جو سہیل افریدی کی ان کے ساتھ چیٹ پڑی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ روابط ہیں، یہ طالبان کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں، اور ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی جو مل کر وہ نیکسس بنا کر کے پی کے اندر کر رہے ہیں. جب تک یہ ثبوت آئے ہیں تب تک کافی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، اور بگاڑ ہماری نسلوں کی صورت میں ہو چکا تھا. سہیل افریدی کی باری آئے گی. حسان نیازی سے زیادہ سخت سزا نہ ملی اسے تو میں بھی اتنے تھے تسی بھی. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ ہیونگ آل دا پریویلیجز وہ ان مقدموں کی زیر تاب آئے. مراد سعید صاحب عمران خان کے جانشین ہیں اور پی ٹی آئی وہ سنبھالیں گے، کیا کہیں گے؟ نامراد سعید جو ہے وہ تو بھاگ گیا ہوا ہے. وہ مراد سعید میں عمران خان کے جراثی موجود ہے. عمران خان کے بعد کوئی پارٹی کو سنبھال سکتا ہے تو وہ ہیں شاہ محمود قریشی. عمران خان کو چاہیے ایک وفد بھیجے، نواز شریف سے جا کے معافی مانگے، اور وہ اتنے بڑے دل والا ہے کہ وہ معاف کر دے گا. السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں دیوانہ نونی وقاص ولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. وقاص، بھارت کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں، اپنا گھٹیا پن دکھانے سے بھارت رہ نہیں رہا ہے. انہوں نے باقاعدہ ایک سازش پلان کی جو ہماری وزارت اطلاعات نے پوری دنیا کے سامنے نہ صرف آشکار کی بلکہ ثبوت بھی لے کے آ گئے ہیں. وہ جو اعجاز مچھیرا ہے جس کے ذریعے انہوں نے پاکستانی جو فورسز ہیں ان کی یونیفارمز ارینج کرنے کو بولا، اس کو کہا کہ پاکستانی سمز جو ہیں ہمیں ارینج کر کے دو، پھر کچھ ہوٹلز کے بل ارینج کر کے دو تاکہ وہ سارے کے سارے پوری دنیا کو دکھائے بھارت. ایک دفعہ چلوائے نا ذرا، سنائیں ذرا. اچھا وقاص، یہ ذرا سنیے گا. بھائی جان، آپ نے ایک نا سندھ رینجر کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ سلائی، اور پاکستان مرین کی اوپر کی شرٹ اور نیچے کی پینٹ سلائی، پاکستان آرمی کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ سلایا. ایک یہ لینا ہے تینوں سینا کا. آپ نے ایک دو جوڑی ڈریس لے، ایک سائڈ نام لکھا ہوگا، دوسری سائڈ پاک نیوی. یہ دو نیم پلیٹ الگ الگ رہیں گی. ایسے میں نے اوپر دیکھو 6 نام بھیجے ہیں. 6 نام کی 2 آرمی کی، 2 نیوی کی، 2 رینجر کی بنوانی ہے، اور پھر ایک سائڈ جو لگی ہیں پاک نیوی، پاک آرمی اور رینجرز کی. یہ آپ نے سنے؟ یہ جی جو ایک لیک آڈیو ہمارے سامنے آتی ہے، اعجاز ملا ایک مچھیرا ہے پاکستانی جس کو را جو ہے کانٹیکٹ کرتی ہے، اور اس کو 95,000 جو ہے وہ پیسے جو ٹرانزٹ کیے جاتے ہیں ان کی ٹرانزیکشن کی ریسپٹ جو ہیں وہ بھی وزارت اطلاعات نے دکھا دی ہے. اور اس کو ٹاسک کیا دیا گیا ہے؟ ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان نیوی، پاک آرمی اور پاکستان کی جو فورسز ہیں سندھ پولیس وغیرہ، ان کی 2 یونیفارمز، اور سندھ رینجرز ان کی یونیفارم 2 ارینج کر کے دینی ہے. پاکستانی سمز جو ہیں، فون سمز، وہ ارینج کر کے دینی ہے، اور ڈفرینٹ پاکستانی ہوٹلز کے جو ہیں وہ بل وہ ارینج کر کے دینے ہیں، تاکہ یہ سارے کے سارے بھارتی جو ہیں وہ دنیا کو دکھا کے کہیں دیکھا ہم تو کہتے تھے کہ پہلگام واقعے میں پاکستان شامل ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو سب سے پہلے آج ایک تو گلگت بلتستان میں صدر مملکت گئے ہیں، اور وہاں پر جو تقریبات چل رہی ہیں تو گلگت بلتستان کے بھائیوں کے لیے بہت ساری محبتیں، اور ان کا جو سٹانس ہے وہ ہمارا سٹانس ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں کا سٹانس ہے، اور پوری دنیا میں آزاد خود مختار ریاستوں کا ایسا ہی سٹانس ہوتا ہے جو کہ گلگت بلتستان کے لیے پاکستان کا پچھلے 70 سالوں میں، اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لیے جو سٹانس ہے کہ ان کو حق خود ارادیت ہر حال میں ملنی چاہیے. اور یہ ایک پورا ایگزامپل کے طور پر ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ اگر یہاں پر جی بی اور آزاد کشمیر اگر آزادانہ حیثیت میں اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزار سکتے ہیں تو کیا مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھارت کے تسلط سے آزاد نہیں ہو سکتے؟ دوسرا، آج 1 نومبر ہے تو میں سکھوں کے حوالے سے، یہ تو اس پہ تو بات آتی ہے کرتے ہیں، سکھوں کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ دہائیاں بیت گئیں مگر سکھوں کے اوپر جو لگائے زخم ہیں بھارتی سرکار کے وہ نہیں ختم ہو رہے. جو بھارتی فوج کی اور ان کی پولیس کی، ان کی ریاست کی بربریت اور جو ظلم ہے وہ سکھوں نے اپنے سینوں میں دبا کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر بندہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہی سبق سکھاتا ہے
کہ آپ نے اس ملک سے آزادی حاصل کرنی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ 1984 سے پہلے 1969 میں سکھوں کے اوپر ظلم شروع ہوا تھا. پھر 1984 جس طرح ہی ان کی جو پرائم منسٹر تھی اس کی وہ مرتی ہے، وہ اس کے بعد سارا غصہ جو ہے وہ سکھوں پہ نکال دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے. اگلے ہی دن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کی تحقیق ہوتی ہے. یہ روش جو پہلگام والی روش ہے نا، اس کو میں جوڑ رہا ہوں ذرا سکھوں کے ساتھ 1984 کی روش کے ساتھ. یہاں پر خود مارا اندرا گاندھی کو اور الزام لگا دیا سکھوں کے اوپر اور سکھوں کی نسل کشی سٹارٹ کر دی. 30,000 سکھ ود ان 24 آورس ان کو پتہ بھی لگ گیا یہ منصوبہ کہاں سے ہوا ہے، تحقیق کہاں ہوئی ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے. مطلب اتنی زیادہ اگر یہ انہیں سارا پتہ لگ جاتا ہے تو وہ 24 آورس سے پہلے جو سانحہ ہوتا ہے اس کو روکنی کیوں نہیں پاتی. یہ را کو یہ پتہ لگ جاتا ہے ود ان 5-6 آورس کہ یہ منصوبہ بنا کہاں پر تھا اور ہم نے نسل کشی کس کی کرنی ہے، ہم نے الزام کس کے اوپر لگانا ہے. کیونکہ یہ بھی فالس فلیگ آپریشن تھا نا. یس. تو یہ ان کی روش ہے. پھر آپ سن 2000 کے اندر آ جائیں. 2023 کے اندر کینیڈا کے اندر جو انہوں نے ان کے ایک رہنما کو ہردیپ سنگھ نجر، ہاں جی، ان کو جس طرح انہوں نے مارا، قتل کیا، اس کے اوپر تو کینیڈا کی حکومت نے احتجاج کیا اور یونائٹڈ نیشن کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر پیپر سبمٹ کروائے کہ ہمارے ملک کے ایک شہری کے اوپر را نے جس طرح استعمال کر کے طاقت کو اور مارا ہے تو یہ ہماری سوورنٹی اور ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے بھارت نے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی ایک شخص نے. تو بھارتی دہشت گردی، را کی دہشت گردی امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر پرووڈ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جو غصے ہیں وہ اسی چیز کے غصے ہیں. ابھی حالیہ دنوں کے اندر بڑا شور مچ رہا ہے. کل ایک ڈیل ہوئی ہے انڈیا کی، 10 سالہ بھارت کو سپورٹ کرے گا، مطلب دفاعی معاہدہ ہوا ہے ان کا امریکہ کے ساتھ. اب ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کے کویشچن کی طرف بھی آؤں گا. جو ہمارے ملک میں وہ تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے، وہ تو وزارت اطلاعات بتاتی ہے، وزارت خارجہ بھی بتاتی ہے. لیکن اصل میں یہ ڈسکشن جو کہ اس وقت پاکستان کے یوتھیے جو ہیں اور پاکستان کے جو مودیے ہیں اور افغانڈو ہیں، یہ سارے کے سارے بڑے خوش ہو رہے ہیں. لو جی چپیاں پپیاں ٹرمپ نو شباز شریف لاندا ہے تو ڈیل انہوں نے لو کر لینا ہے. بیٹا ٹرمپ پیسے کما رہے ہیں. ہن بھارت کو ذلیل کیا اس نے، بھارت کو اس کی اوقات یاد کروائی ہے. جیسے ٹرمپ نے فرانس نے اپنے طیارے دے دیے تھے بھارت کو، اپنا دفاعی نظام دے دیا، رشیا نے دے دیا. بھارت انڈیا ڈیڈنٹ ہیو کیپیبلٹی، دیر پائلٹس، دیر فوجی، دے ڈونٹ ہیو اینی کیپیبلٹی ٹو یوز دیٹ، جو ان کے ایئر کرافٹس ہیں، ان کا جو سسٹم ہے. تو وہ بھارت سے پاکستان سے جنگ میں ہارا ہے. اب انہوں نے انڈیا کی مدد نہ کر کے، دیکھیں ہر ریاست اپنے مفاد کو مد نظر رکھتی ہے، سب سے پرائرٹی پہ رکھتی ہے. امریکہ فرسٹ کا نعرہ ٹرمپ لگاتا ہے، یعنی وہ جہاں پر بھی جائے گا وہ امریکن انٹرسٹ کو دیکھے گا، وہ نہیں دیکھے گا. یہ آپ اس چیز سے تھوڑا سا بالاتر ہو جائیں کہ وہ پاکستان کے دشمن کے ساتھ دوستی کر گیا ہے جی، تو پھر تسی چائنا دے نال ہاتھ ملا کے آندے ہو. 4 سپر پاوراں دے نال تسی کھلو گے ہو، 3 سپر پاوراں دے، ایشین اور مڈل ایسٹ. یہ دیکھیں نا، رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا، اس کے ساتھ ہمارا وزیر اعظم کھڑا ہو گیا تھا پریڈ کے اوپر. ویری نیکسٹ ویک جا کے ٹرمپ دے نال بھی چویاں لے لیاں سی. تو اگر ہم ہمارے مفاد ہیں نا، یہ میں ان لوگوں کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. کیا امریکہ کے کہنے پر ہم چائنا چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل ظاہر ہے. کیا ہم رشیا کے ساتھ جو انویٹیشنز آج کل ان دا لوپ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رشین سرزمین پر ہمارا وزیر اعظم جائے اسٹیٹ کی وزٹ پہ، کیا ہم امریکہ کے کہنے پر چھوڑ دیں گے؟ کیا اگر نارتھ کوریا کے ساتھ ہمارے ٹائز جو بھی ہیں، جہاں جس زیادہ نہیں ہیں لیکن جس بھی لیول پر ہیں، کیا ہم وہ چھوڑ دیں گے؟ کیا افغانستان کے اندر جو ہماری پالیسی ہے، ہم نے افغانستان کو ایز اے نیبر کیسے ڈیل کرنا ہے، کسی امریکن، کسی دنیا کے سپر پاور کے پریشر کے اوپر ہم اس پالیسی کو نظر انداز کر دیں گے؟ کیا کشمیر کا سٹانس کسی کے کہنے پر ہم چھوڑ دیں گے سوائے 1992 ورلڈ کپ والے؟ تو اس کے علاوہ چھوڑ دیں گے؟ کیا بلوچستان کے اوپر جو نظریں ہیں، کیا ہم کسی پریشر کے اوپر اپنا سٹانس چھوڑ دیں گے، پیچھے ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں. کیا سعودی عرب اور ایران آپس میں مخالف رہے،
ہم نے دونوں کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھا. کہ ہم نے کسی ایک کو بھی چھوڑا؟ نہیں چھوڑا نا. کہ امریکہ کے ساتھ ہم ہاتھ ملاتے ہوئے کیا اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ کر لیتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے دوست کے خلاف ہم بات نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. ہمارا سٹانس جو ہے, ہماری چیزیں جو ہیں, ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو ہے, ہم دنیا کے سامنے اگر آ کے رکھتے ہیں. تو امریکہ اگر اسلحہ بھیجتا ہے, امریکہ اگر دفاعی نظام بھیجتا ہے, اگر پیسے کماتا ہے, تو وہ نہیں کرے گا یہ. ویسے بھی وکاس ایک آپ بات بتا دوں, یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا, یہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہے. 2005 میں یہ ہوا تھا پہلی بار, اور یہ 10 سال کے ٹینیور پہ رینیو ہوتا ہے. تو یہ رینیو ہوا ہے, یہ نیا تو نہیں ہے. معاہدہ تو آگے بھی چل رہا تھا, جب مار پڑی تھی تب بھی معاہدہ چل رہا تھا. وہی نا. لیکن وہ کیا کر لیا, کیا ہی اکھاڑ لیا ان لوگوں نے. پورٹرے ہوا ہے اصل میں نا, گیمکس ہیں. میں گیمکس کی سمجھانے کی بات کر رہا ہوں نا, کہ ہم نے کیا معاہدہ, جس معاہدے کے اوپر امریکہ بیٹھا ہوا تھا سعودی عرب کے ساتھ, سمجھ آئی. ہم نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. سعودی عرب کی ساری سیکیورٹی کی ذمہ داری تو امریکہ کے پاس تھی. اب ہم ادھر چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگلا فریق چاہ رہا ہے تو ہم چلیں گے. ہم نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھا ہے, امریکہ کو بھی ہم نے ساتھ ایکولی ڈیل کیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح امریکہ اگر بھارت کے ساتھ, یہ یوتھیوں کے سمجھانے کے لیے انٹرنیشنل لینگویج میں, امریکہ بھارت کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے, وہ پاکستان کے خلاف نہیں کر رہا, وہ کسی ریجنل پاور کے خلاف نہیں کر رہا. بیکاز دے آر پیئنگ دیم ٹو بی گارڈ, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ہتھیار بیچنے, کس کو بیچے ہیں؟ اتنی بڑی معیشت ہے, کہیں گے اور تمہارے غربت ہے, ہم سے ہتھیار خریدو. سونیو اتنے پلس پوائنٹ لبیا کرو. اچھا, پلس پوائنٹ کی ہے, بھارت نیڈز اے گارڈ ٹو پروٹیکٹ دیئر سوورنٹی, اینڈ امیریکا ول. اور پاکستان جو ہے اس کے پاس, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے شیر پتر پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم وی ڈونٹ نیڈ اینی گارڈ, وی ڈونٹ اینی دفاعی معاہدہ ٹو پروٹیکٹ پاکستان. وی جسٹ ہیو جنرل عاصم منیر, دیٹس اٹ. وی ہیو پاکستان آرمی, افواج پاکستان ایئر فورس نیوی. تو شکر کرو انہاں دی 13-14 لاکھ جڑی فوج ہے, جڑی خسری فوج ہے, دے نیڈ امریکہ to protect their land. We need La ilaha illallah. We have La ilaha illallah. That's it. تو یہ میں اب یوتھیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ تسی اگر ادھر معاہدہ ہویا ہے تو سمجھو کہ کمزور ہیں وہ, جن کو آج تک پچھلی 2 دہائیوں میں کہا کہ پتہ نہیں کتنے چلے گئے ہیں, وہ تو سیاروں پہ چلے گئے ہیں, وہ تو دنیا تو اگے چلے گئے ہیں. چاند تے جا کے ہونا مودی رہن لگ پیا, اتنے جا کے گاؤں موت پین لگ پیا, تے سانوں تے سمجھ کچھ نہیں سی رہے. ناؤ ریالٹی چیک جو ہے اس کو دیکھیں کہ وہاں پر ان کو امریکہ اور دیگر ملکوں کی براہ راست انوالومنٹ چاہیے, کہ کسی بھی خطرے کے مول لینے کے لیے. ہمارے ہر پاسے خطرہ ہے. پاکستان سے بھارت کو صرف ایک اپنی سرحد پہ خطرہ ہے, ہونا بھی چاہیے. ہم اس کے خطرے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اس کو خطرہ دینا ہے. یہ باتیں ختم ہو گئیں کہ جی نہیں ہم سے خطرہ نہیں ہے, ہم بس اپنی سوورنٹی کو اپنی, لیکن ہم ڈیفینسو ہیں نا. نہیں ہم نہیں اب ڈیفینسو, ہم اب اگریسو ہیں. ہم اب اگریسو ہیں, 9 مئی کے بعد اگریسو ہیں. ڈیفینسو وہ تھا جس طرح ماضی کے اندر وہ کوئی کرتے تھے, ہم تھوڑا سا ایک چنڈ مار دیں سی, وہ سانو پتھر مارتے سی, اسی چنڈ مار دیں سی. میں صحیح دس رہا. بٹ اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اگریسو اس صورت میں اگر وہ پتھر پھینکیں گے نا, ہم پورا پہاڑ اٹھا کے پھینک دیں گے ان کی طرف. تو پھر یہ ڈیفینس ہوا نا, یہ اگریسو ہے. ہاں لیکن یہ ڈیفینس موڈ ہے, پہل وہی کریں گے. پاکستان پہل کبھی نہیں کرے گا. ڈیفینسو موڈ اس صورت میں ہے. ہاں پہل کرنے میں اگر آپ ڈیفینسو کہہ لیں تو وہ ٹھیک ہے, مگر یہ نہیں کہ ڈیفینسو یہ تھا کہ بس وہ مارتے رہے, ہم صرف اپنا بختر بند لے کے کھڑے ہیں, یا یہ کہ ہمارے ٹینکوں میں وہ گر جائے اور ہم ان کو ہیلو کرتے. نہ کرو. ابھینندن واپس اب نہیں ہے, اب نہیں. ہاں یہ اب اس بات پہ آئے گی نا, ابھینندن دیتا اور کہہ دیا کیا میں جنگ کر دوں. وہ آپ لوگوں کو شیوانگی کا جو تھا وہ بڑا انہوں نے آپ لوگوں کا کیا کہ دیکھ کر شیوانگی تو یہ کھڑی ہے صدر کے ساتھ. مل گئی سی ہے شیوانگی برآمد ہو گئی ہے پاکستانیوں. میرے تو صدر دی بیٹی لگ رہی سی بائی دا وے. اچھا خیر, تو یہ ایک اس میں سے پلس پوائنٹ نکالیں کہ الحمدللہ پاکستان فورسز آر انف ٹو پروٹیکٹ دا ہوم لینڈ, ٹو پروٹیکٹ دا کنٹری جو اللہ کے نام پہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. لا الہ الا اللہ کی حفاظت, کلمے کی حفاظت وہ تو رب جانتا ہے, وہ اس کو پتہ ہے کہ, اور اس کے نام پہ بنا جو ملک ہے اس کی حفاظت جو ہے اس نے گھٹیا سازش یہاں پر.
اچھا اب آ جائیں اس کے اوپر. اب یہ ہے کہ یہ جو سازش ہے یہ وہ پہلی نہیں ہے. بلوچستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہماری آواز نہیں جا رہی تھی, اب آواز جا رہی ہے. اب یہ جو کلپس ہیں, یہ جو آپ نے بھی سنوایا ہے, جو وزارت اطلاعات نے بھی بتایا ہے, یہ چیزیں اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دس دیاں خوہ دے وچ آواز دیتی, ڈڈوਆਂ نے سن لئی, گل ختم ہو گئی. آڈیو ثبوت, ویڈیو ثبوت, بندہ گواہ. پہلے تو خوہ دے وچ اسی آواز آندے سی, ڈڈو اگوں وہاں کر دندے سی تے گل ختم ہو جاتی سی. ہن اسی جڑی گل کر رہے ہیں خوہ میں نہیں کر رہے, کنویں میں, خوہ سے مراد کنواں. اب کنویں میں آواز نہیں دے رہے ہم, پوری دنیا سنتی ہے. ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. اب پوری دنیا اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے, میں آپ کو بتاؤں, ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ معاہدہ اس لیے کیا ہے کہ بھارت کو اب یہ ہوگا کہ مجھے لگتا ہے, ویسے میں ایک میڈیا ایز اے میڈیا پرسن ہی بات کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر شرارت کرے گا, کوشش کرے گا یار انہوں دورہ دو کچھ نہ لاؤ, میں تھوڑا یہ بجٹ بتا. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرے گا کہ بھارت کو مار پڑوائے کرے گا, مار پڑوا کے وہ کہہ دے گا ہاں جتنے پیسے آپ نے دیے اس میں تو پھر اتنی سیکورٹی ہو سکتی ہے, پیسے بڑھا دو. اب بھارت جو ہے وہ اچھا خاصا بجٹ, پاکستان فورسز, جو پاکستان کی فورسز کا بجٹ ہے اس سے بھی دگنا بجٹ آئندہ آنے والے چند سالوں میں امریکہ کو دے گا, اور بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی لان تان ہی سنے گا. لیکن بھارت کو یہ بات نہیں سمجھ آتی وکاس کی جنگ کھیڈ نہیں ہوندی زنانیاں دی. مطلب وہ تیارے انہوں نے لے لیے نا, پہلے رافیل ہوتے تو یہ ہوتا, کیا ہی کر لیا رافیل نے, اور ان کے پاس وہ جو سسٹم تھا 400 کا, کیا ہی کر لیا اس سسٹم نے. اسرائیلی وہ ڈرون ٹیکنالوجی, کیا ہی. دیکھیں یہ جنگیں جو ہوتی ہیں یہ تو لڑی جاتی ہیں طاقت سے, ہمت سے, جرأت سے. جو پاک افواج میں جن کا جذبہ ہے کہ بچ گئے تو غازی نہیں تو شہید, یہ انڈیا کے پاس نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ خربوں روپے اور انویسٹ کر کے بھی ہم سے جیت سکتے ہیں؟ انڈیا نے, بھارت نے آج تک جو براہ راست کام کیے ہیں اس میں ہمیں زیرو نقصان ہوا ہے. اس نے ڈرون مارے, ہمیں زیرو نقصان ہوا. اس نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا, الحمدللہ وہ تو جنتی ہیں, نقصان ہوا, مگر اس سے ہماری نیشن جو ہے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوا, کیونکہ ماؤں کے لال اس وطن پر جان قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ اگر تم ہمارے شہید کرو گے تو ہمارا نقصان ہے, وہ ہمارا فائدہ ہے, کیونکہ ہم نے دنیا سے ایک دن جانا ہی جانا ہے. ہم گاؤ مود پینے والے نہیں ہیں, الحمدللہ ہم اس کا دودھ پیتے ہیں اور اللہ کا شکر کرنے والے ہیں. جو ایک نقصان انہوں نے دیا, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ کلپ آ گیا, وردی پہن لی, سمیں لے لیں, یہ کر دیا, اس سے ہیل ود دس, کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا. پہلگام واقعہ ایک دنیا کے اندر فل فلیج اپنایا ہوا واقعہ ہے, انہوں نے خود کیا ہے, یہ پوری دنیا اس کو مان چکی ہے, بڑے بڑے اخبارات اس کے اوپر لکھ چکے ہیں. سمجھنے والے, سمجھ بوجھ رکھنے والے جو صحافی ہیں وہ بھارت میں اس جگہ کو وزٹ کرنے گئے, BBC تک گیا, لیکن جب انہوں نے وزٹ نہیں کروایا تو انہوں نے بھی یہ نیگیٹو رپورٹنگ کی کہ بھائی اگر ہمیں دکھا ہی نہیں رہے, ہمیں بتا ہی نہیں رہے, وہ جو تصاویر آئی تھی کہ وہ جیسے سہاگ رات کو دلہن جو ہے وہ بیٹھی ہے اور اس کا میاں جو اس کے گود میں سر رکھ کے مرا ہوا ہے, وہ ایسے انہوں نے تصاویر شیئر کی تھی. انہوں نے اپنی کوشش تو دیکھیں ابھی تک جاری ہے ان کی, کہ دنیا کو یہ دکھائیں گے یہ ساری چیزیں, اور کہیں گے دیکھا ہمارے پاس ثبوت اب آئے اس لیے ہم نے آپ کو اس ساری کوشش میں جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں, ساری کوشش میں جو نقصان کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ شہید کرنا یا بمبارڈمنٹ کرنا وہ نقصان نہیں تھا, ہم نے ان کا نقصان کیا, وہ ہمارا نقصان نہیں کر پائے, ایک ہی جگہ پہ نقصان کیا ہے. یہ جو یوتھیے ہے نا, اور جو اس طرح کے BLA اور یہ جو سارے ایکٹیو سلیپر سیلز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں, جو دماغ سازی کرتے ہیں, جو فتنہ بناتے ہیں, جیسے یہ TLP تھا, اس طرح کے جو فریگمنٹس ہیں, جب انہوں نے ان کو کیچ کیا نا, وہاں پر ہمارا نقصان ہوا ہے. اب ہماری قوم کو, ہماری فورسز کو, ہماری انٹیلیجنس کو, ہماری گورنمنٹ کو, آپ کو, مجھے, سب کو الرٹ رہنا پڑے گا کہ اپنے آنے والی نسلوں کو, بچوں کو ان فتنوں سے بچانا ہے. وہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو وہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے ہی لوگوں سے پہنچوا سکتے ہیں, خود نہیں کر سکتے. جو کہ پہلے انہوں نے یہ جو ان کی ڈائریکٹ کوشش ہے نا, یہ ہر دفعہ پکڑے جاتے ہیں. ادھر بھی ہم پکڑ دیتے ہیں انہیں کہ وہ ہمارے لوگوں سے, جیسے علیمہ خان کے بچوں کے ساتھ ان کے روابط تھے اور وہ کام کر رہے تھے پارٹی کے اندر رہ کر, اور ان کو جس طرح پکڑا اور سارا پتہ لگ گیا. یہ ڈارک ویب کے اوپر جو سہیل افریدی کی ان کے ساتھ چیٹ پڑی ہوئی ہے,
جو ان کے ساتھ روابط ہیں، یہ طالبان کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں، اور طالبان اور ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی جو مل کر وہ نیکسس بنا کر کے پی کے اندر کر رہے ہیں، یہ سارے ثبوت ہمارے پاس آ جاتے ہیں. مگر نقصان ہم اس صورت میں اٹھا گئے کہ جب تک یہ ثبوت آئے ہیں تب تک کافی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، اور بگاڑ ہماری نسلوں کی صورت میں ہو چکا تھا. لوگ اپنی فوج سے اعتماد اٹھانا، ان کا مین مقصد بھارت کا بھلا کیا ہے؟ ان کا مین مقصد اب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کمزور کیا جائے. ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا. ان کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کو، مجھے، اس کو، یہ کیمرہ مین کو، آگے پیچھے سب کو پاکستان فورسز اور ریاست کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، جو کہ 9 مئی کی صورت میں آپ کے سامنے آیا. اور 9 مئی سے مجھے یاد آ گیا ایک اور ٹاپک ہے یہ، تو یہ آپ نے دیکھ لیا نا، یہ واحد چیز ہے. یہ جو یہ فلیگ آپریشن کرتے ہیں اور پھر الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں، یہ پرانا، یہ اسٹار پلس کا ایک ڈرامہ ہے جو بار بار چلا رہے ہیں. ایک اور انالیسس پہلے مجھے دیجیے گا. ایک نا ہورڈنگ جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جس کے اوپر واضح جو ہے نا وہ ہندو ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس نے کینیڈا میں وہ لکھ کے سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جتنے بھی سکھ یہاں پہ بزنس مین موجود ہیں نا، ان کو ختم کر دو، تاکہ بزنس کمیونٹی جو ہے نا وہ، کیونکہ ان کی بیک بون جو ہے خالستان ریفرنڈم اور خالستان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی بیک بون ان کا بزنس ہے. تو کتنا دیکھیں خطرناک سازش ہے ان کی سکھوں کے خلاف، کہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کے جتنے بزنس مین بڑے بڑے ہیں، ان کو مار دو تاکہ ان کی جو فنڈنگ کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے؟ پاکستان کے لیے تو ہمیشہ سے ہی تھا. کہاں کینیڈا، وہ کہتے ہیں نا سو کوت کینیڈا، بھارت، فائیو آئیز، آسٹریلیا ان سے تنگ، امریکہ ان سے تنگ، سکھ جہاں جہاں موجود ہیں ان کو تھریٹ ہے. کیا بنے گا یہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ سکھ ابھی 23 نومبر کو ہونے جا رہا ہے ریفرنڈم خالستان کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہوگا ایسی تمام سچویشن میں جب بھارت پورا ٹیل لگا رہا ہے؟ خالستان بیسیکلی بن چکا ہوا ہے، خالستان بن چکا ہوا ہے، اس کو دنیا تسلیم بھی کر چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خالستان کو چھوڑیں، اب آسام اور منی پور جو آ گیا پچھلے 2 سال، ناگالینڈ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ درمو نہیں کرنا. یس، اور آسام کی ٹیریٹری کو تو بنگلہ دیش نے کہہ دیا کہ وہ ہماری ہے. تو یہ جو 4-5 فیکٹرز بھارت کے اندر کھل گئے ہیں نا، آئندہ آنے والے 1 سال کے اندر بھارت اپنے ملک میں اتنا مصروف ہو جائے گا کہ دنیا داری اس کی ختم ہو جائے گی. دوسرا، پاکستان سے زیادہ اس کے اپنے جو لوگ آزادی کی تحریک ہیں وہ اس کو اتنا انوالو کر دیں گے ان کی ایجنسیز کو کہ وہ پاکستان کے اوپر الزام تراشی بھول جائے گا. ایک چیز. دوسرا، ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھارت کا جو اس وقت ہو چکا ہے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر گیا ہے اور مودی ڈونلڈ ٹرمپ کا سامنا نہیں کر پا رہا کیونکہ انہیں میں نے کول کھلا کے کہنا، او یو نو مسٹر پرائم منسٹر، 7 بیوٹیفل ایئر کرافٹ، مطلب ذلیل کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ 7 بیوٹیفل ایئر if I wouldn't be there then تو ہی مر جانا سی. ٹھیک ہے نا، تینوں بھی اگلے نے مار دینا سی. وہ اس طرح کی اس نے بات کر دینی ہے اور یہ بیچارہ جواب نہیں دے پائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ مصدقہ خبر دے رہا ہوں کہ را کے انٹیلیجنس چیف نے مودی کو منع کیا کہ سر آپ نے اگلے 2 سال جب تک یہ ٹرمپ جاتا نہیں ہے آپ نے اس کا سامنا نہیں کرنا. اور آپ دیکھ لیں 9 مئی کے بعد اس نے اس کا سامنا ہی نہیں کیا، وہ اس کی انویٹیشنز پر بھی نہیں جا رہا. وقاص، آپ را کے انٹیلیجنس چیف کی بات کریں، اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گی. انہوں نے ایک بڑا مضحکہ خیز بیان دیا اور میں اس پہ آپ کا ضرور انالیسز ایک اسپائسی سا لینا چاہوں گی. وہ کہتے ہیں اجیت دوول صاحب کہ پچھلے 10 سال سے پورے بھارت میں کہیں دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور دہشت گرد بالکل ختم ہو چکے ہوئے ہیں. اٹ مینس کہ وہ انڈائریکٹلی مان رہے ہیں کہ جو ساری یہ موومنٹس چل رہی ہیں یہ انڈیپینڈنس موومنٹس ہی ہیں، وہ مان رہے ہیں اپنی ہار کو. ہاں، یہ بات تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ مان چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موومنٹس ہیں یہ انڈیپینڈنٹ موومنٹس ہیں، یہ خود سے ہیں، نہ اس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، نہ ہمیں کوئی غرض ہے اس طرح کی کہ ہم بھارت کے اندرونی معاملات میں ان کی جو آزادی کی تحریک ہے اس میں فیول ڈالیں. یہ پاکستان نے کبھی نہ چاہا ہے، نہ پاکستان کی ریت رہی ہے. پاکستان کے اپنے بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کے ساتھ پاکستان جو لگا ہوا ہے، اور مسائل تو ہر اسٹیٹ کے ہیں. اگر سوئٹزرلینڈ کو بھی چیک کریں نا تو اس کے اندر بھی اتنے مسائل ہوں گے کہ ان کو بھی آجو باجو نہ فرانس کی خبر ہوگی نہ اسپین کی خبر ہوگی. یہ اتنا ایک جو سویلائزڈ ملک ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، بھارت کو یہ نہیں سمجھ آ رہی. تو آج بھی پاکستان تو اسی طرح کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو ٹیکل کر رہے ہیں، تم اپنے مسائل کو ٹیکل کرو. اگر پاکستان آج چاہے تو بھارت 18 ٹکڑوں میں 18 ملک نکال دے اس میں سے. پاکستان اگر چاہے، میں آپ کو آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، پاکستان چاہے افغانستان کو 1 گھنٹے کے اندر صوبہ بنا لے
اور بھارت کے اندر سے 18 ملک بنا دے اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک روڈ کے اوپر پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوں, بھارت کے ساتھ نہ ہو. بھارت کے ساتھ ان کی سرحدیں ہوں گی اور پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اگر پاکستان چاہے, پاکستان کی انٹیلیجنس چاہے. لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انٹرنیشنل لاز اور قوانین اور ویانا کنونشن آ جاتا ہے اس وجہ سے. اب میں نے آپ کو جو بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ مجھے 9 مئی یاد آتا ہے. اب 9 مئی کے اوپر میں بڑا سوچ رہا تھا یار یہ ہوا کیا. میں کرتے کرتے اب آپ کو پتہ ہے AI کا دور ہے, جب آپ کوئی سوچتے ہیں چیز, جیسے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کا نام لیا جو کہ آج کل بڑے انٹرویو بھی دے رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. تو ان کی جو بیگم اہلیہ ہیں تیسری, وہ میری دوست بھی رہی ہیں, تو مطلب دوست کلیگ, تو وہ آپ کو پتہ کہ میرے فون میں فیڈ میں آ گئیں. تو اسی طرح جب میں 9 مئی کا سوچتا ہوں تو میری فیڈ میں والا کون آیا 9 مئی پہ جلاتے ہوئے؟ سہیل افریدی. سہیل افریدی نے ماسک پہن کے وہ بم پھینک رہا ہے, پیٹرول بم پھینک رہا ہے, آن ریکارڈ ویڈیو ہیں. اور ایسا قومی مجرم آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا, کیسے مزے کی باری آنی ہے. سہیل افریدی کی باری آئے گی. حسان نیازی سے زیادہ سخت سزا نہ ملی سے, وقت آنے والا ہے. تو میں بھی تھے تو تسی بھی تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سہیل افریدی کا 9 مئی کا مجھے لگتا ہے کچھ. آپ نے کبھی اسٹوڈنٹ, آپ تو ٹیچر بھی رہی ہیں, پڑھاتی بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جو سب سے زیادہ کرو بچہ ہوتا ہے نا وہ اصل ٹیچر کی نگاہ سے نکل جاتا ہے. جس کو وہ کرو کہتا ہے نا, شرارت کرو, ٹیچر اس کو سزا دے رہی ہوتی ہے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے, یہ انسان کی سائیکی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو کرو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے چلاکی کیسے کرنی ہے اور میں نے معصوم کیسے بننا ہے. یہ وہ کرو, گنڈا پور بھی وہ کرو تھا اور یہ بھی وہ کرو ہیں جو جن سے انہوں نے کام کروایا. ایک تو کرو پکڑا گیا نا مرادہ, نامراد. اب نامراد سعید جو ہے وہ تو بھاگ گیا ہوا ہے. اب یہ جو کرو تھا یہ نظروں سے اوجھل تھا, نظر نہیں پڑی اس کے اوپر. یہ ان مقدموں میں آیا ہی نہیں ہے, یہ ان مقدموں میں آیا ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں نا, اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے گا کہ ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ ہیونگ آل دا پریویلیجز وہ ان مقدموں کی زیر تاب آئے گا. اور پھر کہہ دیا جائے گا جی ہمارے خلاف سیاسی کیسز بنائے جاتے ہیں. نہ نہیں, سیاسی کیس کیا. اب یہ وزیر اعلیٰ کو تو ایک ایس پی سامنے, گنڈا پور کے سامنے SHO کھڑا ہو جاتا تھا, اس کے سامنے میں نے اس دن دیکھا ایک SP کھڑا ہو گیا 30 اکتوبر کو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سر, یو کانٹ گو ان سائڈ. تو یہ اس کے ساتھ بات کر کے چلا گیا. پنجاب پولیس کے SP تھے. بہرحال جو پریویلیجز ہیں وہ اپنی طرف, وزیر اعلیٰ کی سینکٹریٹی اپنی طرف, مگر جو ماضی کے کیے گئے گناہ ہیں, جو ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے, اس کا حساب تو اسے دینا پڑے گا. اور یہ ان قریب یہ ہونے والا ہے. یہ میری بات لکھ لیں, میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. اب وہ ویڈیوز بڑی سرکولیٹ کر رہی ہیں اور جن کو غصہ آتا ہے نا ان کو غصہ دلا رہی ہیں وہ. اچھا وکاس, ایک بڑی امپورٹنٹ بات, ہمارے ایک بہت اچھے جو ہیں وہ آرٹسٹ ہیں, ان کے پروگرام مذاکرات میں نا ایک جاتے ہیں, PTI کے لیڈر جاتے ہیں اور ان سے آڈینس میں سے سوال کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد کون موسٹ کمپیٹنٹ لیڈر ہے جو کہ جانشین بنے گا PTI کا. تو جواب دیا جاتا ہے ان لیڈر کی جانب سے کہ جی وہ مراد سعید ہیں, کیونکہ وہ ایسے کمپیٹنٹ ہیں اور ان کو تو جانشین ڈکلیئر کر چکے ہوئے ہیں عمران خان صاحب. تو مراد سعید صاحب عمران خان کے جانشین ہیں اور PTI وہ سنبھالیں گے, کیا کہیں گے؟ وہ مراد سعید میں عمران خان کے جراثیم موجود ہیں نا. کس طرح کے؟ تسی خاتون ہوتے غلط گل نہ میں کرتے ہیں, سمجھنے والے سمجھ گئے. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ مراد سعید اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ پورے ملک کی جو ایک پارٹی ہے, مطلب سب سے مقبول ترین پارٹی, 90% عوام کی پارٹی, مراد سعید کی رگوں میں عمران خان کا خون دوڑ ہے. اب وہ, یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں. بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے. ہاں, اگر عمران خان کے بعد کوئی پارٹی کو سنبھال سکتا ہے میرے خیال سے, میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ کہوں تو وہ ہیں شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی کو آگے آنے نہیں دیا گیا اور نہ ہی آنے دیا جائے گا. اب انہوں نے کل ایک ملاقات کی ہے PTI کے سابق سارے کے سارے جو رہنما ہیں, اور ان سے انہوں نے نون لیگ سے بات کرنی اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی ایک موومنٹ کا آغاز کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی ممکن یہی ہوگی. یہی وہ کام تھا جو پہلے آپ کو کر لینا چاہیے تھا.
آپ کو بجائے کہ آپ ریاست کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں اور ادھر سے اگر اگوں نہ ملے تو تسی پھر وٹے مارن لگ پیندے سی. ریاست کا دروازہ فوج کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, وہاں سے تو نہ ہو جاتی تھی, وہ اندر سے بھی چاتی مار کے کہہ دیندے سی بھائین کدھر آئے ہو, اور وہ پریس کانفرنسز میں بھی کہہ دیتے تھے. تو اس کے بعد یہ اپنے اینٹیں روڑے اٹھا کے نا ان کے اوپر پھینکتے تھے, خود بھی پھینکتے تھے اور اپنے یوتھیوں کو بھی کہتے تھے. تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, 3 سال انہوں نے ضائع کر دیے ہیں. اصل بات کرنی تھی تو اس نواز شریف سے جا کے کرو جس کو زخم دیے ہوئے ہیں, جس کا آج بھی میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کس منہ سے بات کرتا ہے, یہ کس منہ سے ظلم کی بات کرتا ہے. جب میری بیگم جو بیمار تھیں تو میں نے کہا یار ایک دفعہ مجھے دیکھنے دو, انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں, تو انہوں نے مجھے پیرول پہ رہائی دی, اور جس طرح رہائی دی وہ دنیا نے ساری نے دیکھا, اور مجھے آ کے خوشی خوشی میں ہنستے ہوئے بتایا نواز شریف کو کہ تمہاری بیگم اس دنیا میں نہیں رہی. افسوس کی بات ہے, گھٹیا بات. تو اب ان کی اس سے جا کے معافی مانگو. عمران خان کو چاہیے ایک وفد بھیجے, نواز شریف سے جا کے معافی مانگے, اور وہ اتنے بڑے دل والا ہے کہ وہ معاف کر دے گا. اس نے ماضی, اس کی تاریخ رہی ہے 1980 سے لے کر آج تک اس کی تاریخ رہی ہے, اس نے بدترین دشمنوں کو معاف کیا ہے. ہاں اس کی بیٹی جذباتی ہے مگر باپ کے نقش قدم پر چل رہی ہے, وہ بھی معاف کر دے گی. شہباز شریف کی گارنٹی نہیں یہ دینا میں. وکاس ایک جرنلسٹک ذرائع کے ذریعے میرے تک ایک خبر پہنچی کہ عمران خان صاحب کو دسمبر میں معافی مل جائے گی. وہ ڈیل کے لیے جو منت ترلے کر رہے ہیں تو وہ ان کو مل جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے نا, یہ خود سے سٹارٹ نہیں ہوا, یہ بھی سٹارٹ کیا گیا, ان کو راستہ دکھایا گیا. ایڈے بے وقوف نے معافی کا بھی راستہ انہوں نے وہانا پہنتا ہے کہ پائیں ادھر آؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ذات ہے شہباز شریف کی, میں نے جیسے آپ کو کہا وہ شخص جو ہے وہ تو اس بات پہ تیار نہیں ہے. انہیں مودی نو معافی نہیں دیتی, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو شاید کوئی نہیں, تواڈے بابے تو شاید کوئی نہیں, ٹھیک ہے, تواڈا بابا تواڈا قیدی تو شاید کوئی نہیں, انہیں تو انہوں نہیں معافی دیتی. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو مناؤ. نواز شریف رحم دل آدمی ہے, مجھے پتہ ہے وہ پولیٹیکل آدمی ہے, گراؤنڈ پر کھیلنے والا آدمی ہے, اور وہ فرینڈلی میچ بھی کھیلتا ہے. وہ پیچز پوری سیٹ کر کے وہ کہتا ہے کہ کھیلو, جو جیت گیا وہ سکندر, جو ہار گیا وہ باہر. اگر وہ مان جاتے ہیں تو وہ جو کرپشن کی ہوئی ہے القادر ٹرسٹ, توشہ خانہ صاحب معاف, ختم. بس پاکستان میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے. خیر چھڑ دو انیاں گلا نہ کریا کرو, جدو ہوئے گا پھر اس تو بعد ویکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ عدالتوں کے اندر دیکھو نا, ایک موقف ہے نا, موقف ہے, اس موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ. لیٹس سپوز آپ نے میرا کوئی نقصان کیا ہے اور میں آپ کو عدالت میں جانا چاہتا ہوں, میں عدالت میں اپنا موقف لے کے پیچھے ہٹ جاؤں, دنیا کو کوئی عدالت یا دنیا کو کوئی شخص ایسا باؤنڈ کر سکتا ہے کہ ہونے نو سزا دینی ہے؟ میرا موقف تھا, میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. ہاں لیکن 9 مئی پہ قوم پیچھے نہیں ہٹی. یہی کہنے لگا تھا میں, 9 مئی پہ قوم کو ہم ہرٹ ہیں, ہمیں اس پہ فیصلہ چاہیے. لیکن وہ تو اس کو تو بری کر دیا نا 9 مئی پہ, عمران خان تو کر دیا. بہرحال یہ ہے کہ دسمبر کے اندر مجھے نظر نہیں آ رہے عمران خان باہر آتے ہوئے. نیکسٹ ایئر کے جو پہلا کوارٹر ہے وہ بڑا اہم ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یہاں پر ہم کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور چیز چل رہی ہے کہ اس پورے سیٹ اپ کو آگے لے کر جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے سیٹ اپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ جو 2 بڑے ہیں ان کی جوڑی کو آگے لے کر جانا ہے. یہ اس وقت جو پوری قوم کے جذبات, ایوانوں کے اندر یہ بہت زیادہ بات زیر بحث ہے. اب یہ شخص اس بات پہ اگری ہو گیا, اس لیے یہ بحث دوبارہ شروع ہوئی ہے. چلیں ہم یہ سوال اپنے دیکھنے والوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. وکاس سولانہ کے مطابق اگلے سال کا پہلا کوارٹر بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو کہتا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا, معافی نہیں مانگوں گا, وہ معافی مانگ کے آزاد ہو سکتا ہے. میرے جرنلسٹک ذرائع کہتے ہیں کہ شاید یہ اب کی بار دسمبر میں ہو جائے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.